ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران اور اسرائیل آپس میں دشمن کیوں ہیں، اسرائیل اور ایران کے تعلقات میں تبدیلی کا پائی۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کبھی اتحادی تھے، اب دشمن بن گئے ہیں، خاص طور پر ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد۔ ایران اور اسرائیل پچھلی چند دہائیوں سے ایک دوسرے کے کھلے دشمن بن چکے ہیں، اور ایران کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو نقشے سے مٹانا چاہتا ہے اور اسے تباہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اسرائیل اپنی طرف سے ایران کو اپنا سب سے بڑا مخالف سمجھتا ہے، لیکن ناظرین، ایسا ہمیشہ نہیں تھا۔ در حقیقت ایران کے اسلامی انقلاب تک اسرائیل اور ایران اتحادی تھے۔ ایران 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد اسے تسلیم کرنے والی پہلی ریاستوں میں سے ایک تھا۔ اسرائیل ایران کو عرب ریاستوں کے خلاف اتحادی سمجھتا تھا۔ ایران نے خطے کے عرب ممالک کے خلاف جوابی کارروائی کے طور پر امریکی حمایت یافتہ اسرائیل کا خیر مقدم کیا۔ اس وقت اسرائیل نے ایرانی زرعی ماہرین کو تربیت دی، تکنیکی معلومات فراہم کی اور ایرانی مسلح افواج کی تشکیل اور تربیت میں مدد کی۔ اس کے عوض شاہ آف ایران نے اسرائیل کو تیل کی شکل میں ادائیگی کی، کیونکہ اس کی بڑھتی ہوئی معیشت کو ایندھن کی ضرورت تھی۔ ناظرین، ایران اسرائیل سے باہر دوسری بڑی یہودی برادری کا گھر بھی رہا ہے۔ اس کے باوجود اسلامی انقلاب کے بعد بہت سے یہودی ملک چھوڑ گئے۔ آج بھی 20,000 سے زیادہ یہودی ایران میں آباد ہیں۔ ناظرین، ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد آیت اللہ خمینی اور ان کے مذہبی انقلابیوں نے اسرائیل کے ساتھ ایران کے سابقہ تمام معاہدوں کو ختم کر دیا۔ خمینی نے فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے پر شدید تنقید کی۔ ناظرین، دھیرے دھیرے ایران کے اسرائیل کے خلاف بیانات میں سختی آتی چلی گئی، جس کے اظہار کا مقصد علاقائی عرب ریاستوں یا کم از کم ان کے شہریوں کی حمایت حاصل کرنا تھا، کیونکہ ایرانی حکومت اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے بے چین تھی۔ ناظرین، جب اسرائیل نے سن 1982 میں ملک کی خانہ جنگی میں مداخلت کے لیے جنوبی لبنان میں فوج بھیجی، تو آیت اللہ خمینی نے ایرانی پاسداران کو لبنان کے دارالحکومت میں حمایت کے لیے روانہ کیا۔ آیت اللہ خمینی، جو ایران کے موجودہ رہنما ہیں اور جن کے پاس تمام معاملات میں حتمی فیصلے کا اختیار ہے۔ ناظرین، آیت اللہ خمینی اور پوری ایرانی قیادت نے بھی کئی بار ہولوکاسٹ پر سوال بھی اٹھائے ہیں۔ ناظرین، 1 اپریل کو شامی دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر ایک فضائی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک سینئر کمانڈر اور 6 دیگر افسران مارے گئے تھے۔ تہران نے اس حملے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے اس کارروائی کا جواب دینے کی دھمکی دی تھی۔ اس کے 2 ہفتے بعد 13 اپریل کو ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل میں اہداف پر ڈرون اور میزائل داغے ہیں، اور جواب میں اسرائیل کی فوج نے کہا کہ اس نے اور اس کے اتحادیوں نے بہت سارے میزائلوں کو اسرائیل کی سرحد تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا۔ ناظرین، 13 اور 14 اپریل کی درمیانی شب ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا تھا، جس کے بعد غزہ میں 6 ماہ سے جاری جنگ کے دوران مشرقی وسطی میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور ناظرین، اس کے جواب میں اسرائیل نے ایران پر میزائل داغا ہے، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق اصفہان کی فضا میں 3 ڈرونز کو دیکھا گیا، جنہیں ملک کی فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ ناظرین، اگر اسی طرح ایران اور اسرائیل کی جوابی کارروائیاں چلتی رہیں تو یہ جوابی کارروائیاں عالمی جنگ کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جس کی لپیٹ میں پوری دنیا کے ممالک آئیں گے۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔